اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ایک دو سوال ہیں۔ ایک سوال نابالغ بچے کو پیسوں یا دیگر چیزوں کی صورت میں تحفے تحائف دیتے ہیں نابالغ بچوں کو، مثلا اس کے برتھ ڈے ہیں، بچے آج کل اس کے استجا قوت ان سے نابالغ بل بسم اللہ تینے منٹ گفٹ منٹ وانا ان چھوٹے نابالغ بچوں کے جو مال ہیں، کیا والدین اس کو تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ سوال تو لے یہ سوال چاہیے بہترین۔ ہمارے نظر میں بھی اس چیز کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، نہ عطلہ نہ مالک، جو سمجھ جائے شریعت کچھ اور کہتی ہے اس بارے میں کہ جو بچوں کو نابالغ بچوں کو جو پیسے یا جو دیگر چیزیں تحفے اور تحائف کے طور پر دیتے ہیں، کیا والدین اس کو تصرف کر سکتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ اس کا سوال جواب یہی ہے کہ والدین میں سے ماں ایک پائی بھی جو ہے خرچ نہیں کر سکتی، یعنی ہم فانس کے اس میں چھوئی فانس کے اس میں بوئیں چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، حتیٰ ان کی ماں جو ہے اس بچے کے پیسے سے بچے کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتی۔ ناظرین تو سی ہمارے یہاں تو بڑے بڑے حق کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے حق کھا جاتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، حق حق ہے، چاہے 1 روپیہ ہو چاہے لاکھوں ہو، حق حق ہوتا ہے، اگرچہ اپنے بچے ہی کیوں نہ ہوں، ماں جو ہے اس میں سے ایک پائی بھی تصرف نہیں کر سکتی۔ شرعی مسئلہ۔ والد کے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں فقہا، والد اس بچے کے اموال کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ جو ولایت اور سرپرستی باپ کو ہیں شریعت میں چھوٹے بچوں پر، وہ اس کی مال کی تحفظ کا ایک نگراں ہے۔ نانس کے منین شریعتی منین میں آپ نہیں کر سکتے، آپ اس بچے کی مال کی تحفظ اور نگراں حفاظت کرنے والا ہے۔ ہاں، صرف بچے کی مصلحت ہو، جس کو غبطہ کہا جاتا ہے، اس پیسے کو بچے کے اوپر خرچ کرنے میں بچے کی مصلحت ہو تو باپ جو ہے اس کو بچے کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، بچے کے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ کیا بچے کے پیسے کو باپ قرض لے سکتا ہے؟ لے سکتا ہے، باپ قرض لے سکتا ہے اور بچے کے اس مال کو یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پھر پورا کر لے۔ یہ رمے مشکل مسئلہ حجو مطلب سمعان اس کی اسپیفولا مان لحق یہ میں تجو یا لحق میں آپ اگر لے لے تو پھر اس صورت میں آپ ذمہ دار ہے اس مال کو بچے کے لیے پورا کریں، شریعت کے حکم کو۔ تو اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور نکلتا ہے، مثلا جو امدادی کیمپ میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں مثلا اپنے مال ایران کے لیے امداد کے طور پہ دیا، ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، بات کی اجازت سے اگر وہ غلہ وہ جو اموال بچے کا اگر دیا ہے تو باپ ذمہ دار ہے اس کو پورا کر، اس کو پورا کر۔ ایثار اور قربانی کا جو جذبہ بچے کے اندر پیدا کرنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرف جو ہے آپ اس بچے نے جو پیسے دیے ہیں امداد کے لیے، باپ جو ہے اس کو پورا کر۔ شریعت حکم کو دوئی بنا شرعی حکم ریز ریز چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ہم مسئلہ شیش کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے اپنے بچے کا حق ہو چاہے دوسرے کسی کا حق ہو، حق حق ہوتا ہے، آپ ذمہ دار۔ ایک مسئلہ
دینی تریس کی مسئلہ اس کا مشکل چیئے یہاں مسئلہ چکتری سے دو بیان دس نارنا پھر کو بھی دوران تغییر ہوئی. پوچھا ہے اس مومن نے ریش تراشی کی حرمت پر کیا دلیل ہے؟ اسمارا بڑا کو حرام یہ دلیل کو چیئے تو سن لیں. ایک تو سب سے پہلا دلیل تو یہی ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اس کے رسالہ ہے کہ حرام قرار دیا ہے، یہی دلیل ہے. انہوں جو سوی تقلید بدنا رہنا دو مجتہد کو رسالوں سمجھتوس مارا رب کو حرام نہ یا حلال ہے. یہاں اگرچہ یہ تقلید بدنا رہنا دو مجتہد کو قسم حرام نواچی کا تدولہ. اگر آپ دلیل سننا چاہتے ہیں، آپ کو شوق ہے تو سن لیں. میں ایک دو حدیث ہی بیان کر دیتا ہوں. فقہاء نے مجتہدین نے متعدد آیات متعدد روایات سے استدلال کی ہیں داڑھی منڈوانا حرام ہونے پر. ان روایات میں سے ایک دو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک صلوات پڑھیے دیجئے محمد پیغمبر اکرم مبعوث پر رسالت ہوئے تو دنیا کے گوشہ و کنار میں آپ نے دعوت دین کے خاطر خط لکھے. بڑے بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ نے دعوت نامے بھیجے. ان میں سے ایک دعوت نامہ فارس کا بادشاہ کسریٰ، اس وقت بہت بڑا بادشاہ، اس کو بھی آپ نے خط لکھا کہ میں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، آپ کو بھی دعوت دین کی میں دعوت دیتا ہوں، دین کی طرف آ جائیں. تو کسریٰ نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ تمہارے جو معتمد علیہ دو شخص تحفے تحائف ہدایہ کے ساتھ پیغمبر کے پاس بھیج دے، دیکھیں اس کی جانچ پڑتال کریں کیا ہے کیا نہیں ہے، ایک دین لایا ہے. تو خلاصہ یمن کے گورنر نے دو شخص کو بھیجا، پیغمبر اکرم بھیجا. پیغمبر اکرم کی خدمت میں جب وہ وہاں پہنچے تو ان کی چہرے کی ان کی حالت دیکھ کے پیغمبر اکرم نے منہ موڑ لیا. روایت کا حصہ سن لے جس کے اندر یہ موجود ہے. ان کی وضع حالت یہ تھی قد حلق لحیاہما وعفیا شواربہما. یہ دو اشخاص گورنر کی طرف سے، کسریٰ کی طرف سے آئے تھے. انہوں نے داڑھی کو کٹوائے تھے، داڑھی صاف ہے، چہرہ صاف ہے، اور مونچھے جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے تھے. اس حالت میں جب پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے ہیں تو کرہ النظر الیہما، پیغمبر اکرم نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، منہ موڑ لیا. اور فرمایا پیغمبر اکرم نے وقال ویلکما من امرکما بہذا، تم پر افسوس ہو، تمہیں یہ داڑھی صاف کرنے کا حکم کس نے دیا؟ یہ پیغمبر نے فرمایا تو قالا، ان دونوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ امرنا بہذا ربنا، یعنی داڑھی صاف کرنے کا حکم ہمارے بادشاہ نے دیا ہے، کسریٰ نے ہمیں ایسا کرنے کو کہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم نے فرمایا ولیکن ربی امرنی بإعفاف لحیتی وقص شعری، لیکن تمہارے کسریٰ نے اس طرح حکم دیا، لیکن میرے پروردگار نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور مونچھے کٹوانے کا حکم دیا. یہ میرے پروردگار کا حکم ہے. یہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، داڑھی رکھیں، مونچھے جو ہیں چھوٹے کریں. اس سے استدلال کیا میرے خدا نے حکم دیا ہے. یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں داڑھی رکھنا حکم خدا ہے، امرنی، مجھے امر کیا ہے، یعنی امر کا معنی ہے اس کی اطاعت واجب ہے. اس طرح استدلال کیا ہے فقہاء نے. چھٹے امام کی طرف سے بھی ایک روایت میرے پاس کم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. آپ فرماتے ہیں حلق اللحیۃ من المصلح،
داڑھی منڈوانا کٹوانا یہ مسلح میں شمار ہوتا ہے. مسلح یعنی اعضاء و جوارح کا کاٹنا، جو ظاہری خلقت ہے اس کو بگاڑ دینا. جو کسی فوت شدہ حیوان کے یا انسان کے اعضاء و جوارح کو کاٹنا، اس کو مسلح کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں چھٹے امام یہ جو ہے داڑھی منڈوانا مسلح میں سے. مسلح من مثلا جس نے مسلح کیا اپنے چہرے کی فعلیہ لعنت اللہ، خدا کی لعنت ہو. یہ حدیث میں کیا کر رہا ہے یہاں میں کھانپ لو پھیلانا لو منگل جو کھو یا چپ چرندو پتہ حرمت پر دلیل چاہیے اس کو. حضور چلو خدا نے لعنت بھیجا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری جو معتبر کتابوں میں بھی احادیث موجود ہیں، اہل سنت کے جو معتبر احادیث کی کتابیں ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں. اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، ہماری معتبر ترین کتاب ہے. بس ایک حدیث اور سن لے آپ کی زحمت کو تمام. فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا تھا. کوڑا جو بھی خلاف ورزی کرتے تھے مارتے تھے. ایک دفعہ آپ پہنچے بازار میں تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جو بغیر چھلکا کے جو مچھلی ہوتے ہیں وہ بیچ رہے تھے. چھلکا میں اتنی مچھلی حرام ہے نا، جو چھلکا اتنا پہ حلال ہی چھلکا تو پر وہ بغیر چھلکا کی جو مچھلی ہے وہ بیچ رہے تھے. تو آپ نے کوڑے کو اٹھایا اور مارا یہ فرماتے ہوئے کہ یا بیاعی مسوخ ابن اسرائیل وجند ابن مروہ. اس طرح کوڑے مار رہے تھے اے بنی اسرائیل اور بنی مروان کے لشکر جو مسخ ہوئے تھے. اس کو بیچنے والے کیوں بیچتے ہو اس مچھلی کو جو چھلکا نہیں ہے اس کا؟ تو کسی نے پوچھا مولا یہ بنی مروان کا لشکر کون ہے؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا اقوام یہ ایک گروہ تھا، یہ ایک قوم تھی کہ حلق اللحیہ وفتلوا الشوارب فمسخوا. یہ وہ لوگ تھے جو داڑھی جو ہے منڈواتے تھے اور مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے. تو خدا نے ان کو مسخ کر دیا اس مچھلی کی شکل میں. لہذا یہ مچھلی حرام ہے، مسخ شدہ ہے. معرب رکھو کھن کن مسخ سوزنے یوندن کی حرام ہندوسوں میں یا بغیر چھلکا کے جو مچھلی ہے وہ اقوام تھے جو بنی اسرائیل کے گروہ اور اسی طرح جو بنی مروان کے ایک لشکر جو داڑھی منڈواتے تھے حکم خدا کی نافرمانی. تو خدا نے ان کو مسخ کر دیا تھا مسخو. لہذا اس مچھلی کا بیچنا حرام ہے. یہ تسلیہ رکھسانی انشاءاللہ آئندہ جمعی کا ساں دلیل چل پچانا ما چک تجھے کیوں سے زیر دیا چک تجھے لوگ اسکور کو حلال انسو پنانا جیسے مندے بختی نے جو کھان ستا لیکن آسان ان پہ ڈالیں گے اس پر میں خاص تانگ پہ ہیں انہیں جو چاہ یہ رہا چاہ مسئلہ ہے دادانی اس پر میں یہ کھان مولا چاہ میں حلال کھان انسو پر مباہ کھان چارہ میں دیا حکم خدای کھان یہ کوئی دیا سمجھو ہمیں جو وقت چلا خدا بندالہ نے سے گنی داری دی ہیں اور صاف کرتے ہیں. آجو بالکل کلین شو وانا اسکرتا ہوں واجبات محرمات نستس یعنی میں جو نا یوں ذریعہ مدام اس کے کل اس سوال کا جواب تو دینا ہوگا. داڑھی کیوں منڈوائی کیوں کٹوائی؟ تو لہذا اسمارا برکھن کن دے برق پل شود سے پینلن موسا حرام گرم حمام کو نہیں نائیوں اسی چیزی کلیم شود سے لین بھی حجرت کو سچین حرام یا اچھی لکھتا مدان سی انہیں جو یہ مالا حدیث انشاءاللہ اسی زمین میں آئندہ بھی بیان کروں گا. آئے تو کنگرین میں تو کہا تم اسی آیا مسئلہ دوئی مسئلہ دے رہے میری مقلب کو مجھے فلانا دے مسئلہ بارے چی ہو تو نہیں دنوں آئے مسئلہ بیان دے فلانا دے مجتہد کو 2 کا سال دوں 2 کا سال دوں 2 کا سال دوں مجھے بھی اما دلیل چل کھوٹنا رہنا لس کو دہنت جیکی آجو بہرحال زے و سرگوش وقت لکھان دن کھان حرام شش پر دے حساب سے
وانا پروردگار دعا پروردگارا یہ احکام کن پیغمبری فرمان کن ائمہ معصومین علیہ السلام حکم کن مائل مزین بسنا یوں عمل بمائل توفیق شاہد بس یا اللہ پروردگارا دنج گناہ چکو لیان بخشش شاہد بس یا اللہ پروردگارا التماس سے دعا دلیتی مومن مومنات کن شہی حوائش کن روا بس یا اللہ مشکلات کن آسان بس یا اللہ قیامت سے مریضے بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عاجلہ شاہد بس یا اللہ پروردگارا جمہوری اسلامی ایران لبنان یمن تمام مجاہدین اسلام کافر کنی کا مشرک کنی کا یہود و نصارائی کا فتح و نصرت شاہد بس یا اللہ امریکہ و اسرائیل نبی سے کوئی ہمکار داما پروردگار صفحی حسنی شراب نیست و نابود کو چکے یا اللہ پروردگار جمہوری اسلامی ایران نبی سے تمام مسلمان کو خلاف بیایت کی دشمن عزائم کو یہاں سے پروردگار نابود کو چکے یا اللہ پروردگار جمال شافدین مومن کو حاجت کن روا بس یا اللہ تمام مشکلات کو آسان بس یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اجابت دعائی فری مریضوں شفا یابی فری جمہوری اسلامی ایران فتح و نصرت بلند آواز ہے سلوات